دوستو میرا نام ہے حماد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہول جنرل انفارمیشن۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دنیا میں ہونے والے چند ایسے کوئنسیڈنس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جنہیں سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ سو لیٹس بگین۔ نمبر 1، وائٹ سٹار لائن۔ دوستو وائٹ سٹار لائن ایک برٹش شپ مینوفیکچرنگ کمپنی ہے۔ یہ وہی کمپنی ہے جس نے اولمپک جیسے لگژری اور ٹائٹینک جیسے بڑے سمندری جہاز بنائے تھے۔ دوستو وائٹ سٹار لائن کمپنی میں ایک وائلٹ جوسف نام کی لڑکی ایز اے نرس کام کرتی تھی، جبکہ وائٹ سٹار لائن کمپنی کا پہلا جہاز اولمپک تھا۔ یہ اپنے دور کا سب سے بڑا اور عالیشان جہاز تھا، لیکن 1911 میں ایک حادثے کے دوران یہ جہاز ڈوب گیا تھا اور اس میں سینکڑوں لوگ مارے گئے تھے، جبکہ اسی دن پہ وائلٹ جوسف بھی اسی جہاز پہ موجود تھی اور انہیں اتنے بڑے حادثے میں کچھ نہیں ہوا۔ وہیں جب ٹائٹینک کو لانچ کیا گیا تو ایک بار پھر وائلٹ جوسف کو ایز اے نرس بنا کر ٹائٹینک جہاز پہ بھیجا گیا تھا، جبکہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ٹائٹینک اپنے پہلے ہی سفر کے دوران ڈوب گیا تھا، جس کے نتیجے میں ہزاروں لوگ مارے گئے تھے، جبکہ وائلٹ جوسف کو اتنے بڑے حادثے میں بھی کچھ نہیں ہوا اور وہ دوبارہ سے بچ گئی تھی۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی، ورلڈ وار 3 کے دوران ایک بار پھر سے وائلٹ جوسف کو ایک سمندری جہاز پہ نرس بنا کر بھیجا تھا، لیکن انفارچونیٹلی یہ جہاز بلاسٹ کی وجہ سے ڈوب گیا تھا، جس میں سینکڑوں لوگ جان کی بازی ہار گئے تھے، لیکن ایک بار پھر سے جوسف اس حادثے میں بچ گئی تھی۔ دوستو اتنے حادثوں میں بار بار بچ جانا جوسف کی قسمت تھی یا پھر ہر بار جہاز ڈوب جانا ان کی بدقسمتی تھی۔ نمبر 2، انزو فراری۔ دوستو اس امیج کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ دونوں انسان ایک لگیں گے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام انزو فراری ہے، جو کہ فراری کمپنی کے اونر تھے، جبکہ دوسری جانب یہ ایک جرمنی کا فٹ بالر ہیں جن کا نام میسوت اوزل ہے۔ دوستو اس میں حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ انزو فراری کی موت سال 1988 کو ہوئی تھی، جبکہ انزو فراری کی ڈیتھ کے ٹھیک ایک مہینے بعد میسوت اوزل پیدا ہوئے تھے، جس کی شکل ہو بہو انزو فراری جیسی تھی۔ دوستو اب آپ اس کو کوئنسیڈنس سمجھے یا پھر کچھ اور جو بھی ہو، یہ سچ میں بہت عجیب ہے۔ نمبر 3، ہنری زگلینڈ۔ دوستو ہنری زگلینڈ انگلینڈ میں پیدا ہوئے تھے۔ ہنری کا تعلق بیرتا نام کی ایک عورت سے تھا، لیکن پھر ایک دن اچانک سے زگلینڈ نے سب ختم کر دیا تھا، جس سے بیرتا کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ دوستو بیرتا اس صدمے کو برداشت نہ کرتے ہوئے اس نے خودکشی کر لی۔ دوستو بیرتا کا ایک بھائی تھا جو کہ بیرتا سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ دوستو بیرتا کے بھائی کو زگلینڈ کے اس دھوکے کی وجہ سے شدید غصہ تھا، اسی کے چلتے بیرتا کے بھائی نے زگلینڈ کو مارنے کا پلان بنایا۔ وہ زگلینڈ کی تلاش میں نکلا۔ جیسے ہی وہ زگلینڈ کے گھر پہنچا تو زگلینڈ اپنے گھر کے گارڈن میں کھڑا تھا۔ اس نے زگلینڈ پر گولی چلائی، لیکن گولی اپنے نشانے سے چون کر سیدھا قریبی درخت میں جا لگی۔ اس لیے بیرتا کے بھائی نے بھی خود کو گولی مار دی تھی، لیکن زگلینڈ کی قسمت میں ابھی موت نہیں لکھی تھی۔ دوستو زگلینڈ اس حملے سے بچ تو گیا تھا۔ خیر دوستو جیسے جیسے وقت گزرتا گیا زگلینڈ اس واقعے کو بھولتا گیا۔ دوستو ایک دن زگلینڈ اپنے گھر کی مکمل رینوویشن کروا رہا تھا کہ زگلینڈ نے ایک بڑے درخت کو ہٹانے کا فیصلہ کیا جو کہ سالوں سے زگلینڈ کے گارڈن میں لگا ہوا تھا۔ یہ درخت کافی لمبا اور موٹا تھا، اس لیے زگلینڈ نے اس درخت کو کاٹا نہیں بلکہ اس درخت کو ڈائنامائٹ کی مدد سے اکھاڑنے کی کوشش کی۔ دوستو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی، وہ پرانی بلیٹ جو کہ سالوں سے اس درخت میں لگی ہوئی تھی اچانک نکل آئی اور زگلینڈ کے سر میں لگی، جس سے وہ فوری طور پر ہلاک ہو گئے۔ یہ سچ میں حیران کن ہے۔ نمبر 4، سمپسنز۔ دوستو سمپسنز ایک امریکن کارٹون شو تھا جو کہ بچے بہت شوق سے دیکھتے تھے۔ دوستو سمپسنز کارٹون نے سال 2000 میں
اپنی ایک ایپیسوڈ میں ڈونلڈ ٹرمپ کو پریزیڈنٹ بنا کر دکھایا تھا، جبکہ اس وقت یہ صرف بچوں کے لیے ایک کارٹونز تھے۔ لیکن ریسنٹلی سمپسنز کا یہ پریڈکشن سچ ثابت ہو گیا تھا، جبکہ سب سے بڑی اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے سمپسنز کارٹون نے ڈونلڈ ٹرمپ کو پریزیڈنٹ بناتے وقت دکھایا گیا تھا، ٹھیک اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ بنے۔ دوستو جو بھی ہو، یہ سچ میں ایک عجیب کوئنسیڈنس تھا۔ نمبر 5، مورگن روبرٹسن۔ دوستو سال 1998 میں مورگن روبرٹسن نامی رائٹر نے ایک فکشنل کہانی لکھی تھی جس کا نام تھا دی فیوٹیلٹی۔ دوستو اس بک میں جو کہانی لکھی گئی تھی، اس میں ایک شپ کا ذکر کیا گیا تھا جس کا نام تھا دی ریک آف دی ٹائٹن۔ دوستو اس کہانی میں لکھا گیا تھا کہ ٹائٹن اپنے دور کا ایک بہت ہی بڑا سمندری جہاز تھا جس کا ڈوبنا لگ بھگ امپاسبل تھا، لیکن یہ سمندری جہاز اپنے پہلے ہی ٹور کے دوران اٹلانٹک اوشین میں ایک آئس برگ سے ٹکرا گیا اور ڈوب گیا، جس میں ہزاروں لوگ جان کی بازی ہار گئے۔ دوستو انٹرسٹنگ فیکٹ تو یہ ہے کہ اس کہانی کے پبلشڈ ہونے کے ٹھیک 14 سال بعد ایک ایسا ہی بڑا جہاز بنایا گیا تھا جس کا نام تھا ٹائٹینک۔ جی ہاں دوستو، آپ نے کئی مرتبہ ٹائٹینک کے بارے میں ضرور سنا ہوگا۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی، اس بک والی ٹائٹن اور ریئل والی ٹائٹینک میں کوئی فرق نہیں تھا، جبکہ دوستو ان دونوں جہازوں کے بارے میں کہا گیا تھا کہ نہیں ڈوبیں گے، جبکہ یہ دونوں جہاز اپنے پہلے سفر کے دوران ہی ڈوب گئے تھے اٹلانٹک اوشین میں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان دونوں جہازوں نے اپریل کے مہینے سے ہی سفر شروع کیا تھا اور دونوں ہی جہازوں میں 2500 مسافر سوار تھے۔ دوستو یہ کوئی کوئنسیڈنس تھا یا پھر کچھ اور تھا؟ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔